الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، الحمدللہ کے ان دنوں میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کی شہادت، آپ کی شفاعت کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بھی جو دعا مانگی، حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نسیان کی بیماری ہے، میں جو آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے بولا اچھا چادر بچھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چادر بچھائی، حضور پاک نے کچھ پڑھا، ہاتھوں میں دم کیا اور چادر کی طرف پھینکا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ چادر کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا لو۔ تو میں نے اکٹھا کر کے سینے سے لگا لیا۔ کہتے واللہ ما نسیت بعد ذلک شیئا، اس کے بعد پھر میں کچھ بھی نہیں بھولا زندگی میں۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے خادم ہیں۔ ایک دن حضور پاک بھی تشریف فرما تھے اور حضرت انس اور اس کی والدہ بھی موجود تھی، تو ان کی والدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ هذه خویلمک، یہ آپ کا چھوٹا سا نوکر ہے نا، فدعوا له، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے اس کے لیے بھی دعا کی، اللہم بارک فی رزقہ و مالہ و اہلہ و اولادہ۔ تو حضرت انس فرمایا کرتے تھے کہ اسی دعا کی برکت ہے کہ آج میرے 100 پوتے پوتیاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔
حضور نے فرمایا تھا نا اللہ اس کی اولاد زیادہ کر، اس سے زیادہ. اور پھر میرا باغ جو ہے، دنیا کے باغ ایک دفعہ پھلتے ہیں، میرا باغ 2 دفعہ پھلتا ہے. اور اسی طرح میرے باغ میں کچھ پودے ایسے بھی ہیں جن سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسی آقا کی دعا کی برکتیں ہیں جو میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جب آپ دعا مانگیں اور آمین کہنے والے بھی صحابہ ہوں. سبحان اللہ. دیکھو نا جی، ایک تو ہے نا کہ آپ نے دعا مانگی اور کسی عام آدمی نے نہیں، صحابی ہیں وہ جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی ہے. تو حضرت آقا انعامدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم ہے کہ آپ ان کی ہر چیز کی اطاعت کریں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور ایک دفعہ آپ حدیث بیان کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کسی مر جانے والے پر عورتیں اکٹھی ہیں اور منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے اور راں راں کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا ہے جھوٹ بول رہی ہیں صرف ان کو خوش کرنے کے لیے تاکہ جاتے ہوئے پیسے لیں گے ان سے. یہ رو نہیں رہی ہیں، یہ ویسے کپڑا ڈال کے راں راں کر رہی ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ حضور سے میں اتنی محبت تھی کہ جب بھی ہم نے یہ حدیث بیان کی ہم نے بھی اسی طرح کپڑا ڈال کے راں راں کر کے سنایا. کبھی حضور نے جو فرمایا تھا. تو جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، حتیٰ کہ تھوک ڈالنا، کیونکہ آپ کے دعا میں بھی تو بڑی برکت تھی. سیدنا ابی بکر جب آپ کے ساتھ تھے غار حرا میں، تو آپ کی گود میں حضور سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. تو ایک سوراخ سے سانپ نکلا اور اس نے ابو بکر کو ڈس لیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے بڑا ضبط کیا کہ میں حرکت نہ کروں تاکہ میرے آقا کے آرام میں فرق نہ آئے، لیکن تکلیف زیادہ تھی، میرے آنسو گرنے لگ گئے. آنسو جب حضور کے چہرے پہ گئے، فرمایا ماں میں گیا ابی بکر، کیا ہے تمہیں؟ حضور صاحب نے مجھے ڈس لیا ہے. آپ نے انگلی پہ لعاب لگایا اور اسی جگہ پر پھیرا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے پتہ ہی نہیں کہ درد ہے کہ نہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ میں حضور پاک پہ اپنی جان فدا کی، ہاتھوں پر بھی تیر روکے، لیکن بدقسمتی سے ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگ گیا جس سے آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ہاتھ رکھ کے ڈھیلے کو روکا ہوا تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا درد تھا. میں نے صحابہ سے کہا بھئی اس کو کاٹ دو، لٹکا تو نہ رہے نا. انہوں نے کہا نہیں، پہلے حضور کے پاس چلتے ہیں. اسی حالت میں مجھے حضور کی خدمت میں لے آئے. حضور پاک نے وہ ڈھیلا جو تھا نا اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اس پہ اپنا تھوک ڈالا اور پھر حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھ کے ایسے آنکھ پھیر دی، ہاتھ پھیر دیا اور کہا اللہم اعطہ جمالا، یا اللہ اس کے جمال میں بھی اضافہ کر دے. حضرت قتادہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایک تو درد ختم ہو گیا، دوسرا اس کے بعد اللہ نے مجھے جو اس آنکھ میں جمال دیا تھا دوسری میں دی تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گئے. اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی قلعے تھے، ایک نہیں تھا، مختلف قلعے تھے.
آخری ایک قلعہ تھا قلعہ قبوس، جو مرحب کا تھا اور وہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ حضور پاک نے اعلان فرمایا کہ کل انشاءاللہ میں اس کا جھنڈا جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کو دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اللہ کے رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا۔ صبح کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا این علی، حضرت علی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فی عینیہ رمد، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ تو چل ہی نہیں سکتے، وہ تو نماز بھی اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ہی تو نہیں بے اس کو لے آؤ۔ تو حضرت علی دو بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے میں پاؤں نیچے نہیں رکھ سکتا تھا، لکیر کی طرح کھینچے جا رہے تھے۔ حضور کے خدمت میں آیا، حضور نے فرمایا کہ علی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مذہب کے مقابلے کے لیے تمہیں اسلام کا پرچم دوں۔ انہوں نے کہا آمنا و صدقنا، لیکن حضور میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، مجھے تو زمین نظر نہیں آتی، میں لڑائی کیسے کروں گا؟ اور میں قریب ہو جاؤں۔ قریب ہوئے تو حضور نے اپنا لعاب مبارک میری آنکھوں پہ لگایا، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضور نے مجھے تلوار پکڑوائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میدان میں گئے اور جا کے الحمدللہ اس قلعے کو فتح کیا اور مذہب کو بھی دو ٹکڑے کیا۔ تو یہ اللہ کے پاک پیغمبر کے لعاب میں اتنی برکتیں تھی کہ جہاں لگا دیا شفا ہو گئی۔ اسی طرح جنگ موتا کے موقع پر، حالانکہ جنگ موتا بہت دور ہے، 2 لاکھ کے مقابلے پر صرف 3000 صحابہ کی فوج تھی۔ حضور پاک بیٹھے مسجد میں، آپ نے فرمایا کہ اب علم جو ہے وہ زید بن حارثہ نے لیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے خبر دی کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب علم جو ہے جعفر ابن ابی طالب نے لیا ہے۔ حضور مدینے میں بیٹھے ہیں لیکن خبریں موتا کی ایسے دے رہے ہیں جیسے بالکل جنگ دیکھ کے بتا رہے ہو۔ تھوڑی دیر گزری، فرمایا کہ جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو گئے۔ اب پرچم اسلام جو ہے وہ عبداللہ ابن رواحہ نے لیا ہے، لیکن اس کی اعانت کے لیے اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار بھی ساتھ نکلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا خالد ولید کو سیف اللہ کا، اور جب حضرت خالد ولید کی ہاتھ میں تلوار آئی ہے تب اللہ نے مسلمانوں کو فتح کر دی ہے کہ 3000 کا لشکر 2 لاکھ کو شکست دے چکا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے تھے تو حجاب کھول دیتے تھے، جیسے کہ بیت المقدس کے بھی معاملے میں حجاب کھول دیا، موتا کے بارے میں حجاب کھول دیا۔ اسی طرح جنگ بدر کے بارے میں بھی ایک دن پہلے حضور پاک صحابہ کے ساتھ گئے اور فرمایا کہ ابو جہل مرے گا اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی، فلاں کافر مرے گا اس کی لاش یہیں پڑی ہوگی، فلاں کافر مرے گا اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ہو گئی انہی مقامات پہ لاشیں پڑی تھی جہاں حضور نے اشارہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی محبت، آپ کی اطاعت اور قیامت میں آپ کی شفاعت نصیب کریں، اور اللہ تبارک و تعالی فلسطین کی مدد کریں، فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اسرائیل کو اپنے قہر سے برباد کریں۔